اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 224، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 12، سورہ رکوع نمبر 28۔ ترجمہ: اور خدا کے نام کو اس بات کا حیلہ نہ بناؤ کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ حکم بستم، 20واں حکم، متعلق بھی احترام نام پاک خداوند نام۔ قال تعالی ولا تجعلوا اللہ عرضة الی حلیم۔ تفسیر ربط: گزشتہ آیت میں تقوی کا حکم مذکور تھا۔ اب اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی کا مقتضا یہ ہے کہ اللہ کے نام پاک کا ادب اور احترام ملحوظ رکھو، اور بات بات میں اللہ کی قسم نہ کھاؤ، اور نہ دنیاوی اغراض اور منافع کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پاک کو استعمال کرو، یہ سب ادب کے خلاف ہے۔ شان نزول: عبداللہ بن رواحہ اور ان کے داماد بشیر بن نعمان میں کسی بات پر کچھ تکرار ہوا۔ عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھائی کہ میں نہ تم سے ملوں گا اور نہ تم سے کلام کروں گا اور نہ تمہاری کسی بھلائی اور برائی میں دخل دوں گا۔ اس کے بعد عبداللہ سے جب کوئی اس بارے میں کوئی بات کرتا اور کچھ کہنا چاہتا تو یہ کہہ دیتے کہ میں نے اللہ کی قسم کھا لی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، یعنی رشتہ داروں میں سلوک اور احسان کرنے کے لیے اور تقوی اور پرہیزگاری کا کام کرنے کے لیے اور لوگوں میں صلح کرانے کے لیے قسم کو بہانہ نہ بناؤ، اور یہ نہ کہو کہ میں نے قسم کھا لی ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص نیک عمل کے چھوڑنے اور نہ کرنے پر قسم کھا لے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نیک کام کرے اور اس کا کفارہ دے۔ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز پر قسم کھا لے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور بتلا دیا کہ قسم کی وجہ سے نیک کام کو نہ چھوڑو، اور ایسی حالت میں قسم کو توڑ کر کفارہ دے دو اور نیک کام کرو تاکہ تم کو کار خیر کا اجر حاصل ہو۔ اور ایسی قسم کے توڑنے میں اللہ تعالیٰ تمہارے عذر کو سننے والا ہے، اور یہ تمہاری نیتوں کا جاننے والا ہے کہ تمہاری نیت اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ تھی، محض تعمل حکم اور نیکی کرنے کے لیے قسم کو توڑا ہے، اور بصد ہزار ندامت و پشیمانی اس کی تلافی کے لیے کفارہ ادا کیا ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں کو سنتا ہے اور تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ کس نیت سے قسم کھائی ہے۔ تمہارا لفظ اور قصد کوئی بھی اس سے مخفی نہیں، لہٰذا قسم کھاتے وقت لفظوں میں احتیاط رکھو اور نیت اور ارادہ کرنے میں بھی احتیاط رکھو، اور قسم کے متعلق ہمارا یہ ضابطہ یاد رکھو کہ اللہ آخرت میں تم سے ان قسموں پر مواخذہ اور گرفت نہ کریں گے جو بلا قصد و ارادہ تمہاری زبان سے نکل گئی ہیں، یا قصد اور ارادہ تھا مگر تم اس کو اپنے گمان میں راست اور صحیح سمجھتے تھے۔ ایسی قسموں میں نہ کفارہ ہے اور نہ گناہ، لیکن اللہ تم سے ان قسموں پر آخرت میں مواخذہ فرمائیں گے جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے اور معصیت کرنے کا قصد ارادہ کیا ہے، معصیت یعنی گناہ کرنے کا، یا اس قسم کو کسی بر اور تقوی سے علیحدہ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے کہ یمین لغو پر مواخذہ نہیں فرماتا، اور بڑا حلیم اور بردبار ہے کہ باوجود بالقصد والارادہ جھوٹی قسم کھانے کے مواخذہ میں جلدی نہیں کرتا، نہیں فرماتا شاید توبہ کر لے، توبہ کے لیے مہلت دیتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، یمین یعنی قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یمین لغو ہے، اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یمین لغو کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو قسم انسان کی زبان سے بلا قصد اور ارادہ نکل جائے، جیسے عرب میں لا واللہ اور
بلا واللہ تکیہ کلام تھا۔ ایسی قسم میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یمین لغو وہ ہے کہ کسی گزشتہ چیز کو سچ سمجھ کر قسم کھائے اور واقعی میں اس کے خلاف ہو، لیکن اس نے اپنے گمان میں اس کو سچ سمجھ کر قسم کھا لی ہو۔ ایسی قسم میں نہ کفارہ ہے اور نہ کوئی گناہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس میں ارادہ ہو اگر وہ نفس الامر کے خلاف ہو تو اس میں کفارہ واجب ہوگا، اگرچہ قسم کھانے والے کے گمان میں وہ واقع اور نفس الامر کے مطابق ہو۔ دوسری قسم یمین غموس ہے، وہ یہ کہ کسی گزری ہوئی بات پر قصداً جھوٹی قسم کھائے۔ امام اعظم کے نزدیک اس قسم کی قسم پر حسب ارشاد باری تعالی وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم گناہ ہے، جس کا علاج توبہ اور استغفار ہے۔ دنیا میں اس پر کوئی کفارہ نہیں، اس لیے کسی گزشتہ امر پر دیدہ دانستہ قسم کھانا جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے پر گناہ ہوتا ہے، کفارہ نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یمین غموس میں کفارہ واجب ہے، کیونکہ سورہ مائدہ میں بجائے بما کسبت قلوبکم کے بما عقدتم الایمان ایمان کا لفظ آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ما کسبت قلوبکم اور ما عقدتم سے ایک ہی معنی مراد ہے، اور سورہ مائدہ میں کفارہ صراحتاً مذکور ہے۔ معلوم ہوا کہ مواخذہ سے مراد کفارہ دینا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم میں اخروی و مواخذہ مراد ہے، یعنی دیدہ دانستہ جھوٹ بولنے پر عذاب دینا مراد ہے، کفارہ مراد نہیں۔ تیسری قسم یمین منعقدہ ہے، یعنی آئندہ فعل کے متعلق قصداً قسم کھائے، یعنی آنے والے وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فیوچر کے بارے میں، کہ کروں گا یا نہیں کروں گا۔ ایسی قسم کے توڑنے پر بالاتفاق کفارہ واجب ہے، اور سورہ مائدہ میں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ اطعام سے یہی منعقدہ مراد ہے کہ جو آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق قسم کھائی جائے، اور اس زیر تفسیر آیت یعنی وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم میں اسی قسم یعنی فعل آئندہ پر قسم کھانے کا حکم مذکور ہے۔ اگر تم آئندہ کے متعلق کسی گناہ اور خلاف بر اور خلاف تقوی کام کی قسم کھا بیٹھے ہو کہ اللہ اپنے باپ سے یا رشتہ دار سے بات نہ کروں گا، تو تم کو لازم ہے کہ ایسی قسم کو توڑو اور کفارہ دو، جیسا کہ اس آیت کا شان نزول اس معنی کا شاہد عدل ہے۔ لیکن اس آیت میں فقط اخروی مواخذہ ذکر ہے، دنیاوی مواخذہ یعنی کفارہ کا ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا، اور سورہ نور کی اس آیت وَلَا تَتْلُوا یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، اردو میں لکھا ہوا ہے، میں آگے پڑھ دیتا ہوں، میں بھی اسی قسم کا ذکر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں مستح کو خرچ نہ دوں گا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مستح کا وظیفہ 2 چند کر دیا، یعنی 2 گنا کر دیا۔ فائدہ نمبر 2، اس آیت میں لا یؤاخذکم اللہ الی قلوبکم میں فقط لغو اور یمین منعقدہ کا ذکر ہے، یمین غموس کا ذکر نہیں۔ یمین غموس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اس آیت میں یمین غموس پر اخروی مواخذہ کا ذکر ہے، دنیاوی مواخذہ یعنی کفارہ کا ذکر نہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یمین غموس کی حقیقت جھوٹ اور افتراء ہے، جو اعلیٰ درجہ کا گناہ کبیرہ ہے، جس میں توبہ اور استغفار واجب ہے مگر کفارہ نہیں، اور اعلیٰ ھذا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور میں بھی یمین غموس کی طرف اشارہ ہے۔ فائدہ نمبر 3، اس آیت میں اللہ نے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم کے مقابلے میں ذکر فرمایا ہے، اور کسب قلب سے بالاجماع کذب اور معصیت کا ارادہ مراد ہے۔ کذب یعنی جھوٹ، معصیت یعنی گناہ۔ معلوم ہوا کہ یمین اللغو بما کسبت قلوبکم کے مقابلے میں مذکور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس یمین میں جھوٹ کا ارادہ نہ ہو بلکہ اپنے گمان میں سچ سمجھ کر قسم کھائی ہو، وہ یمین لغو ہے، جس میں کوئی مواخذہ نہیں، نہ گناہ اور نہ کفارہ۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد اور ابراہیم النخعی
رضی اللہ عنہ مجمعین سے یمین لغو کی یہی تفسیر منقول ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے۔ تفسیر کے لیے احکام القرآن للجساس صفحہ نمبر 355 کی مراجعت کی جائے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم۔ خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔